بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کہ ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ انور سعید حاضر ہے۔ آج کا پروگرام ایک طرح کی یاد رفتگاں ہے۔ 2024 کے آخری مہینے میں، یعنی اب سے 10-12 دن پہلے 2024 کا سال ختم ہوا۔ اس سال میں بہت سارے لوگ، بڑے لوگ، چھوٹے لوگ، ہر طرح کے لوگ ابدار فانی سے کوچ کر گئے، جیسے برسوں سے کر رہے ہیں۔ اس آخری دسمبر کے مہینے میں ہمارے دو قریبی ساتھی جن کا تعلق میڈیا سے بھی رہا ہے گہرا، ایک صاحب ریڈیو پاکستان سے متعلق تھے، اقبال بیگ صاحب، اور ایک صاحب سید نیاز حسین شاہ تھے جن کا تعلق سندھ کے محکمہ اطلاعات سے تھا۔ بعد میں وہ بیوروکریسی کا حصہ بن گئے تھے، صوبائی، اور ساتھ ساتھ وہ ہماری جو سوسائٹی ہے ابلاغ عامہ سوسائٹی کراچی میں، جس میں میڈیا ہی کے لوگوں کی بنائی ہوئی یہ سوسائٹی ہے، تو ان کا گہرا تعلق رہا ہے۔ آج ان دونوں کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں اقبال بیگ صاحب کے بارے میں۔ اقبال بیگ صاحب ریڈیو پاکستان کے شعبہ اردو یونٹ کے سپروائزر رہے، اور اس سپروائزری کے زمانے میں انہوں نے اردو یونٹ میں جو خدمات انجام دیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم نے جب ریڈیو پاکستان میں ملازمت اختیار کی تو اس زمانے میں وہ اردو یونٹ کے 3 انچارجوں میں سے، 3 سپروائزروں میں سے ایک تھے۔ ایک موسیٰ عثمانی مرحوم تھے، ایک اظہار حسین صاحب تھے، اور تیسرے محمد اقبال صاحب تھے۔ محمد اقبال صاحب کا تعلق بنیادی طور پر میر پور خاص سے تھا۔ پاکستان بننے کے بعد ان کے گھر والے میر پور خاص میں آ کر آباد ہوئے تھے، ان کے والدین، ان کے بھائی، یہ سب وہاں رہے۔ اقبال صاحب ریڈیو پاکستان میں جب شعبہ اردو میں آئے تو وہ کراچی میں بہت عرصے تک خدمات انجام دیتے رہے۔ پھر 1972 میں جب اردو یونٹ بھی راولپنڈی منتقل ہو گیا تو وہ بھی وہاں چلے گئے۔ کراچی میں ان کے ساتھیوں میں بھی ہمارے بہت سارے جاننے والے لوگ شامل تھے، جن میں ایک شمس الدین خالد تھے، ایک مظفر قریشی تھے، اور بہت سارے لوگ تھے۔ اور اس زمانے میں کراچی میں اردو یونٹ کے سربراہ ایک آفتاب صاحب ہوتے تھے، ایک ادریس صدیقی ہوتے تھے، ایک نذیر بخاری ہوتے تھے۔ یہ سب لوگ بعد میں ریڈیو پاکستان کے اہم اور سینئر عہدوں پر کام کر چکے ہیں۔ بہرحال اقبال صاحب ایک بہت نفیس آدمی تھے، بہت ہی عمدہ آدمی تھے۔ تعلق ان کا اردو یونٹ سے تھا، اور اردو یونٹ میں جو انہوں نے اصلاح کی، جو انہوں نے اچھی زبان اور اچھا ترجمہ کرنے کی ایک روایت ڈالی، اور ایک بہت انسان کے طور پر بحیثیت انسان بھی وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ جس طرح سے پیش آتے تھے، جو ان کا رویہ تھا، جو ان کا انداز تھا، اس نے بہت سارے لوگوں کو ان کا مداح بنایا ہوا تھا۔ اقبال صاحب کی انگریزی بھی بہت اچھی تھی، اگرچہ کہ وہ اردو یونٹ میں تھے، لیکن وہ بہت اچھے انگریزی کی ڈرافٹ لکھا کرتے تھے، اور عام طور پہ جن لوگوں کو کچھ شکایات ہوتی تھیں، کچھ مسائل ہوتے تھے، وہ ان کی اس سلسلے میں بہت مدد کیا کرتے تھے۔ اقبال صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا وقت گزرا، اور مجھے یاد ہے کہ جب 1988 میں صدر ضیاء الحق کے انتقال کے بعد انتخابات ہوئے اور بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم بنی، تو ہمیں اور اقبال صاحب کو بے نظیر صاحبہ کی انگریزی کی تقریر کا اردو ترجمہ کرنے کے لیے CMLA سیکریٹریٹ، جو وزیر اعظم ہاؤس قرار دے دیا گیا تھا راولپنڈی میں، وہاں بھیجا گیا تھا، اور ہم تقریباً جمعے کی نماز سے لے کر رات تک وہاں رہے تھے، اور ہم نے ان کی اس تقریر کا جو انہوں نے انگریزی میں پہلے لکھی گئی تھی اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ یہ اقبال صاحب کے ساتھ ہمارا ایک طویل، اور اس دوران ہم نے حکومت بننے سے پہلے کے جو حالات ہوتے ہیں، جس طرح سے خواہش مند حضرات وزارتیں لینے کے لیے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، وہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو وہاں دیکھا تھا۔ اقبال صاحب نے ریڈیو پاکستان میں بہت اچھا وقت گزارا۔
بہت سارے کام کیے اور بہت سارے مسائل بھی اس یونٹ کے حل کرائے، اور بحیثیت انسان سارے لوگ ان کی تعریف کرتے ہوئے آخری عمر میں انہیں راشے کی اور فالج کی بیماریوں نے گھیر لیا تھا، اور انہوں نے یہ وقت بھی بہت ہنستے کھیلتے گزارا، حالانکہ ان کی ماشاءاللہ اولاد ساری کی ساری بہت ہی اچھی قابل اولاد رہی ہے، اور اس اولاد نے ان کی بہت خدمت کی۔ ہمارے دوسرے ساتھی سید نیاز حسین شاہ، ان سے بھی واقفیت کوئی سن 72-73 سے تھی۔ یہ کراچی کے محکمہ اطلاعات میں ملازم ہوئے تھے انفارمیشن افسر کے طور پر، اور خود بتاتے تھے کہ ان کا تعلق سندھ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تھا، نوشہر و فیروز سے ان کا تعلق تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایم اے پاس کیا تو سندھ یونیورسٹی سے، تو اس کے بعد انہیں اس زمانے میں بھٹو صاحب کی حکومت تھی، سندھ انفارمیشن میں افسر اطلاعات رکھ لیا گیا، اور اس افسر اطلاعات ہونے کے زمانے میں مختلف وزراء کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور جب انہوں نے اشرف تابانی صاحب ایک وزیر صنعت ہوا کرتے تھے، حبیب ولی محمد کے بھائی، تو جو مشہور گلوکار حبیب ولی محمد شوقیہ، تو اشرف تابانی صاحب جو وزیر صنعت تھے، اور پھر خوبی قسمت سے وہ سندھ کے گورنر بن گئے، تو وہ گورنری کے زمانے میں بھی نیاز حسین شاہ کو اپنے ساتھ بطور افسر اطلاعات گورنر ہاؤس لے گئے، اور پھر اس دوران بہت سارے لوگوں کو جو حکومت سندھ کے ملازم تھے اور باہر سے بھی لیٹرل انٹری جسے کہتے ہیں بیوروکریسی میں ڈالا گیا، اور نیاز حسین شاہ بھی ان خوش قسمت افراد میں تھے، اور وہ پھر اسسٹنٹ کمشنر بن گئے، اور تقریباً ساری زندگی انہوں نے اسسٹنٹ کمشنری ہی میں گزاری، کبھی کبھی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے فرائض بھی انجام دیے۔ جب ابلاغ عامہ سوسائٹی بن رہی تھی تو وہ بھی ایک بطور رکن کے سوسائٹی کے ممبر تھے، اور چونکہ وہ سوسائٹی یہ جو بنی تھی کراچی میں خاص طور پر، یہ جنرل عباسی جو گورنر ہوتے تھے ان کے زمانے میں بنی تھی، تو ان کو پھر لطیفی سوسائٹی میں سرو کرنے کا موقع ملا، اور لطیفی سوسائٹی سے انہیں جو تجربہ حاصل ہوا، پھر وہ ابلاغ عامہ سوسائٹی جب بنائی تو کچھ سینئر لوگوں نے تھی، اور اس میں محکمہ اطلاعات سندھ، ریڈیو پاکستان کا خبروں کا شعبہ اور پاکستان ٹیلی ویژن کے خبروں کے لوگ یہ شامل تھے۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد ایسے حالات ہوئے کہ ابلاغ عامہ سوسائٹی پر قبضہ ہو گیا، اور قبضہ مافیا نے قبضہ کر لیا، اور یہ اتنا کوئی آسان کام نہیں تھا وہ چھڑانا، لیکن بہرحال پھر وہ قبضہ چھڑایا گیا، اور اس قبضہ چھڑانے کے دوران نیاز حسین شاہ کا کردار بہت بڑا تھا۔ وہ اس زمانے میں اس علاقے کے اسسٹنٹ کمشنر تھے، اور انہوں نے پھر اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا، اور ان کی وجہ سے بھی اور حکومت کے احکامات کی وجہ سے بھی یہ زمین خالی ہوئی، اور آج یہ ایک بہت اچھی سوسائٹی۔ بعد میں نیاز حسین شاہ نے اس سوسائٹی میں بطور سیکریٹری خدمات انجام دی، اور سوسائٹی کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا ان کے بس میں تھا وہ انہوں نے کیا۔ شاہ صاحب ایک مرنجا مرنج ٹائپ کے انسان تھے، اور سب سے تعلقات رکھتے تھے، اور ایک متوسط گھرانے سید گھرانے سے ان کا تعلق تھا، تو لازماً متوسط گھرانے کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی تھے، اور انہوں نے حد الوسع اپنی قابلیت کے مطابق اس سوسائٹی کی خدمت کی۔ بطور اسسٹنٹ کمشنر بھی انہوں نے کراچی کے مختلف علاقوں میں کام کیا، اور خاص طور پہ وہ جس کا ذکر کرتے تھے وہ تجاوزات کے خاتمے کا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بس فلاں علاقے میں جا کر ہم نے یہ کارروائی کی، یہ زمین خالی کرائی، یہ یوں کرایا۔ بہرحال بہت اچھے انسان تھے، اللہ تعالیٰ بریق رحمت کرے۔ بیمار بھی کوئی ایسے نہیں تھے، بہت سارے عمرے کیے تھے، حج کیا تھا، اچھے جس طرح کے درمیانے قسم کے ہمارے ہاں لوگ ہوتے ہیں، ایک ملنسار قسم کے شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ شاہ صاحب کو بھی اور وہ اقبال بیگ صاحب جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا جواہر رحمت میں جگہ دے، ان کی غلطیوں سے، ان کی
جو بھی کمزوریاں ہوں ان سے صرف نظر کرے اور ان پر ان سے رحم کا برتاؤ کرے اور انہیں اپنے شفقت سے، اپنی رحمت سے نوازے۔ انور سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔